اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پلز آف نالج میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، جادو یعنی سحر ایک شیطانی عمل ہے اور قرآن پاک میں اسے کفر قرار دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جادو کے اثرات انسانی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں آپ کو وہ قصہ بتاتے ہیں جب کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل، عقل اور اعتقاد پر اس جادو کا کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ ناظرین کرام، چند دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کوش کی۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی ایک تھیلی برآمد ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ موئے مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈوریا کمان کا چلا جس میں 11 گریں لگی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چوبی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ خواتین و حضرات، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 مبارک صورتیں یعنی کہ سورۃ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں ناظرین کرام 11 آیتیں ہیں، یعنی کہ 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی یہ 2 صورتیں ہر قسم کے جادو کا توڑ ہیں۔ ان 2 صورتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے جادو کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، جو اللہ کو اور اللہ کی یاد کو ترک کرے گا اس کے دل سے اطمینان چلا جائے گا، اور جب کسی کے دل سے اطمینان چلا جائے گا تو دل پر جادو کا یقین زبردست غالب آ جائے گا، اور جب جادو کا یقین ہمارے دل میں غالب آ جائے گا تو سمجھ لیں ہم شیطان کی حکومت میں چلے گئے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کریں اور ان 2 صورتوں سے مدد لیں، پھر ہر طرح کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔